أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہے اور جو ایمان کے بغیر ہے، جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا جا رہا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا جو وہ تھا مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور کر دی ہم نے اس کے لیے روشنی، یعنی ایمان کی روشنی، جسے لے کر وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں ایک اور جگہ کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا ظالمون، ہم فیہا خالدون. تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تو ولی ہے ایمان والوں کا، مومنین کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. ظلمات سے ان کو روشنیوں کی طرف، ایمان کی طرف، اجالے کی طرف لے کے آتا ہے. والذین کافروا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء جو ہیں طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے آتے ہیں، روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں. تو آگے فرما دیا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب یہاں پہ بڑا واضح فرق، اللہ تعالیٰ نے مائتہ کیوں کہا، مردہ؟ کیونکہ جب ایمان نہیں ہے نا تو وہ مردے کی بجانب ہے، اس کا دل مردہ ہے. اور جس میں ایمان ہے وہ زندہ ہے. وہ کہتے اچھا چلو نہیں آگے ٹھیک. ہاں آندے جی ہاں مٹھائی کھا دے نہیں تاں آندے. اچھا جی ہاں نہیں پرسوں لڈو بھی تو کھا دے. ہاں جی کھا دے. ہاں جی اچھا. اب یہ دیکھیں نا، یہ بڑا ایک دفعہ حضرت واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب ان کی لڑائی ہو رہی تھی ایرانیوں سے. ایرانی جرنیل، پہلے تو جرنیل جو ہے نا یہ ہاتھ پنجہ کرتے تھے آپس میں، فوجوں کے لڑنے سے پہلے وہ ہاتھ پنجہ کرتے تھے اور ان کی لڑائی ہوتی تھی، بعد میں پھر فوجیں لڑتی. تو ہرمز تھا اس کا جرنیل ایرانی فوجوں کا. اس نے کہا کہ خالد تجھے پتہ ہے کہ جو میری تلوار ہے یہ ایسی زہر میں بجھی ہوئی ہے کہ تیرے جسم پر کہیں بھی یہ لگ گئی تو تو بچ نہیں سکتا، تو زندہ نہیں بچ سکتا. جو بھی ہے وہ کوئی بات نہیں، مطلب میں کہیں بھی لگ گئی تو تو بچے گا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ذرا زہر تو دکھا جو ہے. انہوں نے کہا جی بالکل دکھا سکتا ہوں. اس نے شیشی نکالی، اس نے دکھائی. میں نے کہا کہ اس کا کوئی کام بھی دکھا نا، مطلب یہ کیا ہے، یہ زہر کون سی ہے؟ تو تھوڑی سی اس نے جب زمین پہ ڈالی تو آگ لگ گئی زمین میں. اچھا انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا سکتے ہو؟ اس نے بڑی خوشی سے دی. اس نے کہا یہ لو.
تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر نقصان پہنچا دے. اذن کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر. کوئی لیا اس نے, خالد بن ولید نے. اب یہ دیکھ رہا ہے کہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ اس کو تو آگ ہی نہیں لگی, کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تو زندہ کھڑا ہے. اس نے کہا خالد جس پر تیرا ایمان ہے, جس خدا پر, جس رب پر, جس دین پر, مجھے بھی اس میں شامل کر, اس میں داخل کر. کہتا ہم تو جنگ اس لیے کر لیں, یہی تو مقصد ہے, آؤ میرے ساتھ. گئے, اس کو نہلوایا, اس کو کلمہ شہادت پڑھایا, شہادہ پڑھایا. اس کے بعد جناب وہی جرنیل اپنی فوجوں کے خلاف لڑا تھا. اچھا, اصل بات جو بتانے والی تھی وہ واقعے سے یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ 1 لاکھ فوج آ رہی ہے ان کی رانیوں کی, تو آپ کو کتنے لوگ چاہیے, کتنے مجاہد چاہیے؟ یہی کوئی 25-30 لوگ دے دو. جو ان سے پوچھا گیا تمہیں کتنے لوگ چاہیے, میں وہ بات کر رہا ہوں. کمک کو ابھی رہنے دیں, جو بات اصل ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ 25-30 لوگ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ جو مردہ ہے, جس کے دل میں ایمان نہیں وہ مردہ ہے, تو مردے کو مارنا کیا مشکل ہے. تو اتنے لوگ بڑی مشکل سے, ان کو 25,000 بڑی مشکل سے دیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ فوج ہے. جی, تو اس کے جناب پر خچے اڑا دیے. پھر ان کے بہت سے لوگ ان کے مارے گئے, بہت سے سمندر میں چھلانگے لگا گئے, بہت سے بھاگ گئے, لیکن زیادہ تر انہوں نے مار دیا اور کامیابی حاصل کی. تو مقصد جی ہاں, میں اپنی مرضی کے لوں گا. سب قریشی لیے تھے, نام گن کے میں نے نام بھی سارے. تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو ایمان جس کے دل میں نہیں ہے وہ ایسے جیسے مردہ ہے, اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ زندہ کی مانند ہے. اور وہ ایمان کا نور جو ہے وہ لے کے پھرتا ہے, روشنی جو ہے ایمان کی وہ لوگوں میں پھرتا ہے. جی بالکل. تو یہی فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. اس جیسا جس کا یہ حال ہے کہ اندھیروں میں سے نہیں نکلنے والا, یعنی وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں اٹا ہوا ہے, جو اندھیروں سے نکل ہی نہیں پا رہا, تو وہ ایمان والے سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ایک سورہ فاطر میں فرمایا وَمَا اسْتَوِى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, مطلب اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. وَمَا اسْتَوَى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا جی, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو نور والا آدمی ہے یہ زندہ کی مانند ہے, یہ حیات ہے, اور وہ مردہ ہے جس کا دل مردہ ہے, وہ مردہ ہے, ایمان ہی نہیں اس میں, وہ لاشا ہے, لاشا پھر رہا ہے. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسی طرح کافروں کے لیے ان کے جو اعمال ہیں نا وہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں. یعنی شیطان بھی ان کو ان اعمال کو بہت اچھا بنا کے دکھاتا ہے, اور نفس امارہ بھی جو ہر انسان کے اندر ہے, نفس امارہ بھی اور شیطان بھی ان کے اعمال کو ان کو اچھا بنا کے دکھاتے ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ. ہر بستی میں, اور اسی طرح کیا ہم نے بیچ ہر بستی کے بڑے لوگوں کو, مجرمیہا ان کے مجرم, یمکرو
فیہا تاکہ اس میں مکر کریں, شرارت کریں, مطلب اپنے الٹے سیدھے کام کریں. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بہت ویل آف ہو جاتے ہیں نا, ان میں پھر وہ حرام زدگیاں بھی آ جاتی ہیں, دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بھی معاشرے میں, اب ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں آپ, جن کے پاس زیادہ دولت آ جاتی ہے بے انتہا, تو وہ سب چلتا ہے ان میں وہ معاملات, اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ اپنی رحمت فرما دے, دین کی ایمان کی سلامتی ہو جن کو, وہ تو الگ بات ہے. لیکن جنرلی عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ جو بڑے لوگ ہیں نا وہ شرارتیں کرتے ہیں, اور وہ شرارتیں جو ہے نا وہ ان کو مجرم بناتی ہیں. مطلب وہ شرارتیں جو کرتے ہیں وہ مجرم ہو جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں آگے کہا کہ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اور نہیں وہ شرارت کرتے مگر اپنے ساتھ, اور نہیں وہ جانتے, ان کو شعور نہیں اس بات کا کہ وہ جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ دین کے خلاف ہوں چاہے اور معاملات ہو, تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. دیکھیں اسی طرح اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا, کہ جہنم جو ہے نا ایسے لوگوں کی طاق میں ہے, ان کی جیسے شکاری نہیں بیٹھا ہوتا طاق میں شکار کے, اس طرح جہنم جو ہے ان کی طاق میں ہے. اور آگے فرمایا جی مرصاد للطاغین مآبا, جو اعتداء کرتے ہیں, جو طغیانی کرتے ہیں, جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں, وہ ان کا وہ ٹھکانہ ہے جہنم. لابسین فیہا احقابا, اس میں کئی حقب پڑے رہیں گے. حقب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک حقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 80 سال کے برابر ہے, اور 80 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو قیامت کے جو ہوں گے نا روز و شب, ان میں مہینہ 30 دن کا ہی ہوگا, 12 مہینے ہی ہوں گے, 12 مہینے کا سال ہوگا, لیکن ایک دن 1000 سال کا ہوگا. تو آپ اندازہ کریں ایک حقب کتنے ملین ایئرز پہ چلا جائے گا. تو جی 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 یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آگے فرمایا جا رہا ہے, تیسری آیت اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ, اور جب آتی ہے ان تک کوئی آیت, قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ, کہ ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے, کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے, حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, کہ ہم پر بھی جب وہی کچھ نازل ہو جو رسولوں کو پر نازل ہوتا ہے, یعنی وہی ہمیں پر آ جائے, وہی معجزے ہمیں مل جائیں. تو یہ بڑے لوگ کہتے ہیں, یہ اکابر جو ہیں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رسالت کا پیغام, یہ جو پیغمبری ہے یہ کس کو عطا کرنی ہے, یہ کس کو دینی ہے. دیکھو نا یہود بھی یہ کہتے تھے کہ سارے انبیاء تو ہماری لڑی میں سے آئے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حضرت اسماعیل کی لڑی سے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دیا کہ اللہ کسی کا کوئی بندہ ہوا نہیں ہے, اللہ جو بہتر سمجھتا ہے جس کو, اس کو جو ہے اس سے منصب سے نوازتا ہے. اور آگے فرمایا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, ان قریب پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کیے. صغار کہتے ہیں ذلت کو, اللہ کے ہاں ذلت ملے گی ان کو, اور شدید عذاب ملے گا. بما کانوا یمکرون, کس کے عوض, جو وہ مکر کرتے تھے, جو یہ غلط کام کرتے تھے,
جو چال بازیاں کرتے تھے ان کے عوض ان کو یہ جو ہے وہ سزا ملے گی، اور ان کو ذلت جو ہے نا ان کے ہاں ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ رَوَيْدًا وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ وہ یہ فرمایا کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، یہ جو کاذب لوگ، یہ جو ہیں اس قسم کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، میرے لیے چھوڑ دیں۔ اولی نامہ مطلب جن کو جو ویل آف ہیں، مطلب جن کو دنیا کی آسائشیں ملی ہوئی ہیں، فماہلہم غلیلا، اور ان کو تھوڑا سا مہلت دے دے، یعنی میں ان سے خود ہی نبٹ لوں گا، تو ذرا ان کو ذرا چھوڑ دے، تھوڑی مہلت دے دے۔